بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اٹس می انیلا، اور آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہماری زندگیوں کا ایک ایسا وائرل ڈیزیز ہے جو کہ انسان کی زندگی کی تمام خوشیاں کھا جاتا ہے، تمام مقاصد کھا جاتا ہے، جینے کی لذت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں جگہ خود دیتے ہیں۔ مایوسی ایک ایسا وائرل ڈیزیز ہے جو ہماری شخصیات کی تمام خوبیوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ نارملی ہوتی ہے، یہ شروع نارملی چیزوں سے ہوتی ہے جو ہماری یوز ٹو ہوتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ ریلیکس بنانا چاہتے ہیں، ہم فطری طور پہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو آرام پسند بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہرڈل، کوئی بھی چیز کو ہم فیس نہیں کرنا چاہتے۔ فار ایگزامپل، اب سردی ہے، بہت سردی ہے، اگر اس کا نیمل بدل نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے، وہ بھی آپ کو نا امیدی میں لے جاتا ہے، وہ بھی ایک کائنڈ آف مایوسی ہوتی ہے۔ اگر سب سے زیادہ گرمی ہے اور اس کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے تب بھی آپ فزیکلی اور مینٹلی اب آپ ڈپریس ہو جاتے ہو، آپ اپنے آپ کو وہاں پہ وہ قدم رکھنا شروع کر دیتے ہو جہاں سے مایوسی کا جو سفر ہے وہ آغاز اس کا ہوتا ہے۔ اب مایوسی میرے خیال میں ایک وائرل ڈیزیز ہے، یہ پرسن ٹو پرسن ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی فیملی میں ایک ایسے بندے ہیں جو بالکل نیگیٹو ہیں، جو بالکل نا امید ہیں، جہاں پہ آپ کو کسی بھی چیز میں پازیٹیوٹی نظر نہیں آ رہی، جہاں پہ آپ کسی طرح سے بھی ریلیکس نہیں ہیں، آپ کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی، آپ سٹینڈ نہیں لے رہے، آپ ڈیسیژن نہیں لے رہے، آپ سٹیپ فارورڈ نہیں ہو رہے، تو آپ کی یہ عادتیں آپ کی کچھ لوگوں میں بھی جائیں گی جن کے ساتھ آپ کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا، کمپنی بہت میٹر کرتی ہے۔ نیگیٹو لوگوں سے اوائڈ کریں، جو نیگیٹیوٹی ہے نا یہ آپ کو مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہے، چاہے آپ خود نیگیٹو ہیں یا نیگیٹو لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اور آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے کہ نیگیٹیوٹی پھیلانا آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز مجھے، کون سا ڈیسیژن، کون سا سجیشن میں کس بات پہ عمل کروں گا تو وہ زیادہ میرے لیے تکلیف دہ ہوگی، مجھے فزیکلی مینٹلی وہ جو ٹارچر کرے گی، مایوسی کی طرف لے کے جائے گی، تو ان چیزوں سے اوائڈ کریں، بلکہ ایسے لوگوں سے ہی اوائڈ کرنا شروع کر دیں۔ مایوسی جو ہوتی ہے وہ ہماری لائف کا ایک کنٹینیوس فیس ہوتی ہے، یہ ایک ریگولرٹی کی طرف آپ کو لے کے چلا جاتا ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈس اپوائنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کو ایک ایسی جگہ پر لے آتے ہیں جہاں پہ وہ آپ کی شخصیت کو، آپ کی خوشیوں کو، آپ کی لائف کے جتنے بھی پرپز ہوتے ہیں ان کو کھا جاتی ہے۔ اچھا، یہ مایوسی پھیلتی کیسے ہے، یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو مشکل وقت کے لیے تیار نہیں کرتے، جب ہم ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھتے ہیں، جب ہم ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تب ہم مایوسی کی طرف بڑھے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز، میں نے پہلے بھی بتایا، آپ کی 100% پوری نہیں ہوتی۔ کہیں نہ کہیں یہ آپ کے جو زندگی میں ہے نا اپنے قدم جما لیتی ہے۔ اس لیے اسٹیپ فارورڈ رہیں، کہیں پہ اپنے آپ کو روک کے نہ رکھیں۔ بہت ساری لائف میں ہماری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں تھوڑی سی مشکل آتی ہے، تھوڑا سا ہرڈل آتا ہے، ہم وہیں پہ رک جاتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹک کر لیتے ہیں۔ ایک طرح کا اگر ہم کہیں نا کہ ہم اپنے آپ کو کھوکھلا کر لیتے ہیں، تو یہ وہ والی بات ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو اسٹک نہ کریں، آپ اپنے آپ کو فارورڈ کریں، اسٹیپ فارورڈ کریں۔ شکر گزاری کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اپنی ذات میں لکھیں۔ جو لوگ شکر گزاری کی طرف بڑھتے ہیں، جو لوگ شاکر ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، نعمتوں کا، ہر سانس کا، ہر چیز کا شکر ادا کرتے ہیں، میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ وہ لوگ درگزر بھی کرتے ہیں، وہ معاف کرنے والے بھی ہوتے ہیں، وہ عاجز بھی ہوتے ہیں، اور جن میں یہ 3-4 خصوصیات آ جاتی ہیں وہ کبھی ڈپریس نہیں ہوتے، وہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتے۔ اور ایک مومن، ایک مسلمان کبھی مایوسی کا شکار ہو ہی نہیں سکتا۔ جو توکل کرتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے، جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اگر کوئی فیصلہ کروں گا، کوئی پروفیشنل وائز ہے یا لائف ڈیسیژن ہے، ریلیشن وائز ہے، اور اس پہ ثابت قدم رہوں گا اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ رہوں گا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ کبھی مومن مایوس نہیں ہوتے۔
مومنوں کو لذت آتی ہے اسٹرگل کرتے ہوئے، مومنوں کو ہرڈلس فیس کرتے ہوئے مزہ آتا ہے. ہم لوگ پہلے سے ہی ڈر جاتے ہیں. جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں نا، آپ اکثر ان سے ملیں تو وہ آپ کو پہلے ہی آنسر دے دیں گے کہ یہ کام تو نہیں ہونا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ یہ سفر کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ اس ہرڈل میں سٹینڈ لینا ہی نہیں چاہتے. اس لیے اپنے آپ کو مایوسی سے نکالنے کے لیے ہمیں خود اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے. توکل کریں، قرآن پاک کو فالو کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہر نعمت، ہر چیز، ہر مشکل کا حل دیا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ نے ثابت قدم رہنا ہے. اور جب ہم اپنے آپ کو اسٹک کر لیتے ہیں نا، وہ ثابت قدمی نہیں ہوتی ہے. اسٹک سم تھنگ ڈفرینس. ثابت قدم رہنا، ثابت قدم مینس کہ آپ ثابت قدم رہ کے آپ لڑ رہے ہو، آپ سفر کر رہے ہو، آپ فائٹ کر رہے ہو، آپ ہرڈلس میں جی رہے ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ثابت قدم رہوں گا، میں لڑوں گا، میں سفر کروں گا، میں اس چیز کو فیس کر سکوں گا تو میں سکسیس حاصل کر سکوں گا. مایوسی پھر ایسے لوگوں کا حصہ نہیں بنتی ان کی لائف کا، وہ اس چیز کو شکار نہیں ہوتے. آپ اپنی پرسنالٹی وائز ڈیسیجن لیں. اگر آپ مایوسی جیسی چیز سے بچنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کہاں کس پوائنٹ پہ اسٹرانگ ہے آپ کے لیے ثابت ہوگی اور کہاں پہ آپ کے لیے ویک ثابت ہوگی. اس لیے اگر آپ کو ڈیسیجن لینے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہاں پہ ویک ہے، تو اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں، اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار رکھیں، اپنے آپ کو اس چیز کے لیے، ان حالات کے لیے تیار رکھیں جہاں سے مایوسی آپ کو ایک ایسا ایلیمنٹ ہے. جب آپ اپنے آپ کو لڑنے کے لیے تیار نہیں کرتے نا، وہیں پہ وہی ایک نقطہ ہوتا ہے، وہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب مایوسی آپ کی شخصیت کو کھانا شروع کر دیتی ہے. نا امیدی ایکچولی اس بات کا یقین کر لینا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے نہیں ہو سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا سے مقدر، نصیب، تقدیر سب کچھ بدل سکتی ہے، اور کوشش سے تو 100% بدل سکتی ہے. اگر وہ نہیں بھی ملتا جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے بہترین ملتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انعام اسٹرگل کرنے والوں کے لیے، محنت کرنے والوں کے لیے. اب اس کی جو فزیکلی آپ پہ یہ جس طرح سے مایوسی ریفلیکٹ کرتی ہے، روحانی طور پہ تو کرتی ہے کہ آپ کو دین سے دور کرتی ہے، آپ کو خوشیوں سے دور کر دیتی ہے، آپ کو زندگی سے یہ مایوسی دور کر دیتی ہے. فزیکلی بھی بہت زیادہ آپ کے جو برین ہے اس پہ افیکٹ کرتی ہے. یہ آپ کی مایوسی جو ہے، یہ ڈپریشن جو ہے، آپ کو اسٹومک کو افیکٹ کر سکتا ہے. فزیکلی بھی ہیلتھ وائز بھی یہ آپ کو بہت افیکٹ کرتا ہے. آپ کو بہت ساری مہلک قسم کی بیماریاں اس ڈپریشن اور مایوسی کی وجہ سے لگ سکتی ہیں. آپ فزیکلی آپ کیسے اس سے اچھا بچا جا سکتا ہے؟ آپ مارننگ اپنی ہیبٹ بنا لیں. آپ نے کھلی لمبی بریتھ کرنا ہے، آپ نے سانس لینا ہے، آپ نے ذکر کرنا ہے، آپ نے اذکار کرنا ہے. اس سے بھی آپ کا جو مایوسی ہے وہ ختم ہوگی. اسمائلنگ فیس رکھیں، خوش اسمائلی فیس جب آپ یوز ٹو ہو جائیں گے رکھنا، تو بہت ساری نیگیٹو چیزیں آپ پرسنالٹی سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ 2 دن یہ ایکسرسائز کریں، آپ اسمائل کرتے رہیں، آپ بہت ساری چیزوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں گے. بہت ساری چیزوں کو آپ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں گے، پازیٹیو چیزوں کو. آپ اسمائل فیس آپ یوز ٹو ہو جائیں کہ آپ نے مسکرانا ہے. اسمائل فیس کرنے کا جو ہے وہ یوز ٹو ہو جائے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی کو اسٹرانگ پرسنالٹی بنائیں. آپ جب خوش رہنا اور اسمائل پاس کرنا شروع کریں گے نا، آپ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا. قدرتی طور پہ آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا، آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی، آپ کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہوگی. آپ اپنے آپ پہ فوکس کرنے کے بجائے ہم مایوس کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اپنے آبجیکٹیوس کو لے کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ میں نے لائف میں یہ نہیں پایا، میں نے لائف میں یہ کھو دیا ہے، میں نے یہاں جانا تھا، میں یہاں آ گیا ہوں. تو یہ ایک مایوسی کی علامت ہوتی ہے. آپ ان چیزوں سے نکلیں یار.
آپ ان چیزوں سے نکلیں. آپ اپنے آبجیکٹیوس کو دیکھنے کے بجائے، اگر آپ شادی شدہ ہیں، اگر آپ فیمیل ہیں، تو اپنے شوہر کے آبجیکٹیوس کو دیکھیں کہ ان کی آبجیکٹیوس کیا ہیں اور آپ کیسے ان کے لیے سپورٹو ثابت ہو سکتی ہیں. اگر آپ شادی شدہ مرد ہیں تو اپنی بیوی کے آبجیکٹیوس کو دیکھیں. آبجیکٹیوس ڈزنٹ مینس کہ آپ بیوی کے آبجیکٹیوس یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. آپ یہ آبجیکٹیو بنائیں کہ میں نے اپنی مسز کو خوش کیسے رکھنا ہے، میں نے اپنی مسز کو اچھا مستقبل کیسے دینا ہے. اگر آپ ایک ماں ہیں تو اپنے بچوں کے آبجیکٹیوس کو مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ ان کی اسٹڈیز کو کیسے میں کنسنٹریٹ ان کی اسٹڈیز پہ کروا سکتی ہوں، میں ان کے اچھے مستقبل کے لیے کون سی ڈیسیجنس لے سکتی ہوں، میں ان کے مستقبل کے لیے ان کی تربیت کیسے کر سکتی ہوں. تو یہ ایسے آبجیکٹیوس ہیں جو آپ کو مایوسی کے قریب کیا اس سے کوسوں دور لے آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے پھر آپ اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ فوکس کرتے ہیں. جب آپ فوکس کرتے ہیں نا کسی چیز پہ، پھر آپ کا دل کرتا ہے محنت کرنے کو. جب آپ محنت کرتے ہیں، جب آپ ثابت قدم رہتے ہیں، پھر ہار تو آپ کا نصیب ہو ہی نہیں سکتی. اس کا ریٹرن لازمی آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے. محنت کا ریٹرن ایک بار یاد رکھیں کہ لازمی کچھ نہ کچھ ملتا ہے. اور جب آپ محنت کرنا شروع کرتے ہیں، چاہے وہ کسی رشتے پہ ہے، کسی چیز پہ ہے، اس کا ریٹرن آپ کو لازمی ملے گا. اپنے آبجیکٹیوس پہ کنسنٹریٹ کرنے کے بجائے، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بالکل ایک ایم لیس بندے بن جائیں، آپ کا کوئی لائف میں ایم نہیں ہونا چاہیے. میں یہی تو بتا رہی ہوں کہ آپ کا ایم ہونا چاہیے. ہمارا ایم نہیں ہوتا ایکچولی. ہم لوگ اپنے آبجیکٹیوس کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے، لیکن ہم اس کو ایم نہیں بناتے کہ یہ ہمارا ایم بھی ہے. ایم اور آبجیکٹیو سم تھنگس ہے ڈفرینٹ، یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں. آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ نے کسی پیج پہ دائرہ بنا دینا ہے کہ میں نے اس دائرے کو ایسے سرکل کرنا ہے، اور ایم آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس دائرے کو کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں پہ لے کے اس کا اینڈ کرنا ہے. اور جب آپ شروع کریں گے تو اس کی شروع کرتے 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 آپ کے کون کون سے پوائنٹس پہ آ کے وہ آپس میں لائنیں ملیں گی اور وہ سرکل کمپلیٹ ہوگا. یہ ہوتا ہے ہمارا ایم. ہم ایم کو بھول جاتے ہیں اور آبجیکٹیو ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہم نے یہ سرکل بنانا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم فیلئر کی طرف جاتے ہیں، اور یہی وجہ کہ ہم پھر مایوسی کی طرف جاتے ہیں. تو اگر ہم فیلئر میں سے نکلنا چاہتے ہیں نا، اگر ہم مایوسی میں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اپنے ایمز کو ڈیسائیڈ کریں، اپنے آبجیکٹیوز کو صرف ڈیسائیڈ نہ کریں. اور آپ کے آبجیکٹیو